شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق الله العظيم۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رگ رہی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رگ رہی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدر نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ صدر نقش کف پا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور وار
وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم راہ زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم راہ زوار مدینہ ہو کر اور چمنے باغ کے مرغے سدرا چمنے باغ کے مرغے سدرا برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر اور سرسرے دشت مدینہ مگر آیا سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا رشک گلشن جو بنا گلچہ دلوا ہو کر رشک گلشن جو بنا گلچہ دلوا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری سے شہا نہ ہو زندانی دو سخت تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی دو سخت تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت
شخص تیرا بندہ ہو کر نہ گو زندانی تو شخص تیرا بندہ ہو کر رہ رہی ساری زمین عنبر سارا ہو کر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی بدولت اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ملتی ہیں۔ صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میرے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کے باہر سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کا تذکرہ سبب نزول رحمت ہے، تو ہمارے غوث اعظم تو سید الصالحین ہیں، امام الصالحین ہیں، سید المتقین ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اجتماع پاک اس وقت اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی تعجب نہیں۔ سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان میں بے شمار کتابیں لکھی گئی اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آج تک اتنی کرامات کسی کے بارے میں منقول نہیں ہوئی جتنی کرامات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہوئی۔
میں چاہتا ہوں کہ آج میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کے بارے میں کچھ عرض کروں کہ آپ مبلغ بھی تھے اور الحمدللہ غوث اعظم کو ماننے والے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی کافی تعداد ہیں، لیکن میرے مرشد جیسا مبلغ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ ایسے خوش نصیب مبلغ تھے، یہ مبلغ بنے کیسے؟ وہ بات مبلغ کیسے بنے اس کا واقعہ بھی خوب ہے۔ چنانچہ بہجت الاسرار شریف، ولایت الجواہر، سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں مرقوم ہے کہ ہمارے حضور سیدی پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جاگتی حالت میں ظہر کی نماز سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ کون و مکان، سلطان دو جہاں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نانا جان رحمت عالمیات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، یا ولدی، اے میرے بیٹے، تم وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عجمی ہوں، یعنی جو غیر عربی ہوتا ہے وہ عجمی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان قصبے میں پیدا ہوئے تھے اور جیلان جو تھا یہ ملک عرب سے نہیں تھا، تو میں تو عجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، اور چونکہ اب میں بغداد میں ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے تھے اور وہیں سکونت اختیار فرمائی تھی، تو اب میں تو بغداد میں ہوں، فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح بیان کروں؟ ان عربی دانوں کے سامنے، ان بغداد شریف کے مطلب ہے کہ جو اچھی عربی بولتے ہیں ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنا منہ کھولو، تو میرے پیر و مرشد نے اپنا منہ کھول دیا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب پاک غوث پاک کے منہ میں آ کر فرمایا، جاؤ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ جب ظہر کی نماز سے میں فارغ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ یہ بھی جاگتے میں دیکھ رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، بیٹا ذرا اپنا منہ کھولو۔ میں نے آداب بجاتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا، تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا مبارک تھوک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ اب نیکی کی دعوت دو۔ میں نے ایسے کیا، حضور والا آپ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن کیوں نہیں ڈالا؟ مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، یا ولدی ادبم مع رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹا، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر ایسا کیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، تو اس لیے میں نے برابری نہیں کی بلکہ 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا یہ خلعت پہنو. میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرماتے میں نے عرض کیا علی جان یہ کیسی خلعت ہے؟ فرمایا یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے جو اقدام اولیاء کے لیے خاص ہے. بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ لعاب دہن میرے منہ میں پہنچا اور میں نے خلعت جبہ شریف جب پہنا تو بس ان کے فیوز و برکات سے میں نے حقائق و معارف کو جان لیا. میرا حلقہ ارادت وسیع ہو گیا. ارادت مند اطاعت و عبادت کی طرف مائل ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے گھروں کو ذکر اللہ عز و جل سے آباد کرنا شروع کر دیا. صلو علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ شروع میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے. جب میں نے بیان شروع کیا تو میرے پاس 2-3 ہی آدمی مجھے سنتے تھے. پھر جب میرے شہرت بھی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا. اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیان کیا کرتا تھا. لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں دے کر آتے. پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی. اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں منبر رکھا گیا. لوگ دور دراز سے کثیر التعداد آتے، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے اور قریباً 70 ہزار کا اجتماع ہوتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں وہ مبلغ اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ جو اس لیے فیضان سنت کا درس دینے سے کتراتے ہیں کہ میرے درس میں 4-5 آدمی بیٹھتے ہیں. بیان سے اس لیے کتراتے ہیں کہ 5-7 آدمیوں میں کیا بیان کروں. یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تو کثیر مجمع ہونا چاہیے. سب کی جان قاری صاحب کو قرات کے لیے موقع دو تو وہ بھی 5-7 ہوں گے تو ان کی آواز نہیں نکلے گی. مجمع بڑا ہوگا تو کان پر ہاتھ رکھ کر لگے. ہر ایک کو مجمع بڑا چاہیے. بڑے اجتماع، بڑی راتوں کی محفلیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ 2 شعر ہم کو پڑھنے دیا جائے حصول برکت کے لیے. اور کم آدمی ہو تو یہ گلا بجاتے ہیں، گلا بیٹھا ہوا. اور زیادہ تبلیغ ہوتی ہے گلا کھل جاتا. جب شروع میں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب میں تو لوگ آئے نہیں ہیں، ہم کیا نہ پڑھیں تو آگے پیچھے چھپتے ہوں گے کہ کسی اور کو پڑھا دو. پھر جب مجمع جام ہوگا تو پھر جھومتے ہوئے پہنچیں گے اور محفلوں میں نعتیں پڑھے رہے. یہ عام مطلب مظاہرے اس کے ہوتے رہتے ہیں. اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے. اور یہ ہے سب حب ذات کی وجہ سے. ہر ایک کو عزت نفس کی وجہ سے کہ شہرت ملے، عزت ملے، قدر و منزلت ہو، اپنی واہ واہ. کو ساؤنڈ ہو تو آواز نکلے، اسپیکر نہ ہو تو آواز نہ نکلے، گلا بیٹھ جائے. میرا گلا بیٹھ گیا وہ خنکار کی آواز نکال کے جان چکا لے تو اللہ کے لیے کوئی کون پڑھے؟ یہ ایسے بہت کم ہوتا. تو میرے غوث پاک کے ماننے والوں، جس مرشد کی محبت کا دم بھرتے ہو اور جس کی نسبت پر ناز کرتے ہو، اس مرشد پاک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ کہ شروع میں 2-3 آدمی ہوتے تھے، لیکن میرے مرشد ان 2-3 آدمیوں کو بیان سناتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی اور 70 ہزار کا اجتماع ہونے لگا. اور پھر اجتماع میں بڑی بڑی شخصیتیں آنے لگی. میرے مرشد حضور سیدی غوث اعظم کے صاحبزادہ حضرت سیدی عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے والد محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اجتماع میں
علماء فقہا اور مشائخ وغیرہ بکثرت حاضر ہوتے تھے، اور آپ کی مجلس میں افاضل علماء جن کی تعداد 400 تھی قلم اور دوات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے مرشد جو کچھ فرماتے اس کو لکھتے بھی۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم اجتماع میں جائیں تو بیانات کے نکات لکھنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ غوث پاک کی مجلس میں جو حاضر ہوتے تھے بڑے بڑے علماء، اولیاء کرام اپنے اپنے وقت کے ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے غوث پاک کا بیان، اور اہم باتیں، ہر بات اہم ہوتی تھی۔ ارے میرے غوث پاک میں تو ایسی کشش ہوتی تھی، ان کے بیان میں ایسی کشش ہوتی تھی کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ابھی منبر منور پر جلوہ گر ہوئے اور آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ابھی تو بیان شروع ہوا، الحمدللہ کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، بعض لوگ کپڑے میں پھاڑ دیتے۔ اس قدر مطلب ہے کہ آپ کے بیان میں تاثیر تھی، اور اس قدر مطلب ہے کہ کیونکہ یہ باعمل ہے، جو بھی باعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر نکلتی ہے۔ تو ان کی جو بات نکلتی تھی وہ دل سے نکلتی تھی، پہلے خود عمل کرتے تھے، بعد میں بیان فرماتے تھے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم پہلے یا بعد میں عمل کا نام نہیں لیتے، صرف بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں، عمل کا نام و نشان دور دور تک نہیں۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی لالی نہ رہی۔ تو بہرحال اجتماع پاک، اجتماع غوثیہ، عوام کے کثرت ازدحام کی وجہ سے جگہ ناکافی ہونے لگی، چنانچہ آپ کا جو مدرسہ نظامیہ تھا، آپ کا جو مدرسہ شریف تھا، اس کا نام تھا مدرسۃ النظامیہ۔ تو مدرسۃ النظامیہ کی عمارت جو تھی وہ ناکافی ہو گئی، اور لوگ باہر فصیل کے نزدیک اور دروازے قریب اور سڑک پر بیٹھنے لگے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر قرب و جوار کے مکانات بھی خرید کر شامل کیے گئے، اور اس طرح مدرسہ جو تھا وہ کافی وسیع ہو گیا۔ مالداروں نے مدرسے کی وسیع ترین عمارت بنوا دینے میں اپنا مال خرچ کیا، اور فقراء اور صوفیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کا کام سر انجام دیا۔ ان دنوں اسپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، اتنی ترقی تو نہیں، یعنی الیکٹرک سٹی نے بظاہر اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو 70,000 کے اجتماع میں آواز پہنچانے کا کیا کیا جائے، کیسے پہنچے؟ تو کلام الجواہر بہجت الاسرار وغیرہ میں ہے کہ آپ کی یعنی میرے مرشد پاک سیدی سلطان بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک میں یہ تاثیر تھی کہ جس قدر نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی، اسی طرح دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور و نزدیک والے حضرات یکساں میرے مرشد کی آواز پاک بالکل صاف سنتے تھے۔ اچھا، یہ تو اسپیکر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ میرے مرشد اسپیکر کے بغیر سب کو سنا دیتے تھے، یہ میرے رب نے ان کو طاقت بخشی تھی میرے مرشد کو۔ آپ بولو کہ اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی، اب تو ٹیلی فونک بیانات ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں ریلے ہوتا بیان، اب تو انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی یہ بیان ریلے ہو رہا ہے۔
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کوئی ریلے کا انتظام ہوگا؟ تو جی ہاں، روحانی کنیکشن کے ذریعے جہاں مطلب ہے کہ 70,000 کا اجتماع آخر تک آواز سن لیتا تھا، میرے مرشد کا بیان بھی روحانی ذرائع سے ریلے ہوا کرتا تھا، اور دنیا کے مختلف حصص میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، مشائخ اپنے اپنے حجروں میں لوگوں کو جمع کر کے میرے مرشد غوث پاک کا بیان سنا کرتے تھے۔ وقت بھی مقرر تھا، ہر ہفتے میں 3 بار میرے مرشد کا اجتماع ہوتا، جمعہ، منگل اور بدھ، 3 دن اجتماع غوثیہ بغداد شریف میں ہوتا تھا، اور یہ مطلب دنیا کے مختلف حصوں میں ریلے بھی ہوتا تھا۔ اب بتائیے، آپ انٹرنیٹ مقابلہ کر سکتا ہے میرے مرشد کے اجتماع کا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دور دور اجتماع سنتے تھے نا، روحانی کنیکشن کے ذریعے جب ریلے ہوتا تھا تو وہ بھی 4 آنکھوں والے ہوتے تھے۔ 4 آنکھیں جسمانی نہیں، باطنی آنکھوں والے نہیں تھے، یعنی وہ اجتماع دیکھتے تھے، صرف نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ اجتماع سنتے بھی تھے۔ تو یہ ٹی وی اور ڈش اینٹینا کا بھی توڑ ہو گیا کہ وہ حضرات روحانی اسکرین پر وہ اجتماع دیکھ بھی لیتے تھے، اور ان کے روحانی اسکرین پر آج کل کے ٹی وی اور وی سی آر کی طرح فحش سین نہیں ہوتے تھے، پاکیزہ سین ہوتے تھے۔ تو یہ تھا میرے مرشد کا اجتماع اور اجتماع کے لیے کا حال۔ اور اس اجتماع میں کون کون ہستیاں آتی تھی؟ اللہ اللہ، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ الاخبار والاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس پاک میں، آپ کے اجتماع پاک میں تمام اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام اور جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت سید الانبیاء ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے۔ اچھا، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک سے کچھ سیکھنے تشریف لاتے تھے، نہ معاذ اللہ، ولی کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ کسی نبی سے کیا صحابی سے بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہیں، اس گھوڑے کی ٹانگوں سے مٹی اڑ کر گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جائے، اس مٹی کی فضیلت کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک مثال دی ہے، صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ولی کا مقام اپنی جگہ، اور نبی کا مقام تو بلند و بالا، اور پھر سید الانبیاء کے مقام کی تو کیا بات کریں۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کچھ سیکھنے نہیں آتے تھے، ان سے سننے نہیں آتے تھے، تو پھر کیوں آتے تھے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے، تعین کے لیے تشریف لاتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، یہ سچے ہیں، کہ سچوں کے اجتماع میں وہ آتے تھے، جھوٹوں کے اجتماع میں کبھی نہیں آتے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام بھی اکثر اوقات میرے مرشد کے اجتماع پاک میں تشریف لاتے تھے، یہ بھی نبی تھے، تو یہ بھی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں تو منقول ہے کہ آپ دیگر اولیاء کرام کو بھی ترغیب دلاتے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اجتماع میں شرکت کیا کرو، تو پتا چلا کہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دینا یہ خضر علیہ السلام کی سنت ہے۔ تذکرہ نکلا سیدنا خضر علیہ السلام کا، تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا خضر علیہ نبینا والسلام کی اپنی شان کے تو کیا کہنے، ان کا نام اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام کا نام کوئی یاد رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو اگر کسی نے اولیاء کرام کی سنت اپنائی ہوئی ہے کہ لکھنے والی، بلکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کرنا، تو وہ چاہے تو لکھ لے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کسی کو نہیں ہوگی۔ وہ بہت بڑا بد نصیب ہے جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ نام اگر آپ کے پاس قلم ہو تو لکھ لیجیے، ورنہ آپ نے ذہن میں ٹیپ کر لیجیے۔ تو سیدنا خضر علیہ نبینا والسلام کا پورا نام ہے ابو العباس بلیا بن ملکان علیہ السلام، ابو العباس بلیا بن ملکان، ابو العباس بلیا بن ملکان۔ تو انشاءاللہ جس کو یہ نام یاد رہے گا عمر بھر، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں اعمال کا، مگر خاتمے پر۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کو عبادتیں اور نیکیاں کام آئیں گی، اور معاذ اللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کو اس کے عمل کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو تو ہمیشہ 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 جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ جل جلالہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجتماع پاک کا ہمیں حال ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر آپ کا اجتماع جو تھا وہ مطلب یہ کہ بابرکت تھا، اور کس قدر ترقی پذیر تھا، اور کتنی پبلک آتی تھی، اور اس کی روحانیت کیسی تھی کہ سب اس کو سن پاتے تھے۔ اسپیکر کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اسپیکر تو ویسے ہی ہمارے لیے بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ کبھی تو یہ بھون کر کے جب بفر کر چیخنا چلانا شروع کرتا ہے تو سارا مدہ گرگرا کر دیتا ہے، کبھی گڑگڑاہٹ اور غرانا شروع کر دیتا ہے، تو کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو پھر افراتفری مچا دیتا ہے۔ تو میرے مرشد کا جو روحانی پاور تھا، روحانی کنیکشن تھا، اور روحانی اسپیکر تھا، اس میں نہ گڑگڑاہٹ ہوتی تھی، نہ اس کی بجلی فیل ہوتی تھی، نہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ بے قابل ہوتی تھی، بالکل نارمل اور ہر ایک سن سکتا تھا۔ اور آپ کے اجتماع پاک میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کافر مسلمان ہوں، ہر اجتماع میں کچھ نہ کچھ کفار جو تھے وہ ایمان لے آتے، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں، لٹیروں، فاسقوں، فاجروں اور گمراہ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث مانے فریاد رس، فریاد کرنے والا۔ تو میرے مرشد تو ایسے غوث ہے کہ ہر غوث آپ کا شیدا، ہر فریاد سننے والا بھی آپ کا فدائی اور شیدائی ہے۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غیث مانے چشمہ، پانی کا چشمہ یا پانی کا کنواں۔ تو آپ کو وہ چشمہ ہے کہ سارے چشمے
آپ کے پیاسے ہیں، تو ہر ولی کو آپ کے در سے اب ولایت ملتی ہے، اور آپ تو سید الاغوار ہیں، امام الاقطاب ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ میرے مرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے جان ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا، ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا، نظرہ میں گول نیلا پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دام اللہ تیرا، تجھ سے در در سے سجل سج سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی پہ جو سکے مارے جانے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری عزت کے نثار میرے غیرت والے، آہ صدرہ کے یوں خار ہو بردہ تیرا، بد سعید چور کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا کہ وہی نا وہ گدا ہے رسوا تیرا، دشمن تو کردام خود حاجت تیرا، مرتبہ بالا جو سروں سے قدم سے آیا بم نے سرو سامان مدد کا امام مدد رضی اللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا، کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا کہ میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا، اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی،
جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اسی وقت روشنی ختم ہو گئی اور اس روشنی نے دھوئیں کا روپ دھار لیا۔ آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو میرے مرشد پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیطان بڑا مکار و عیار ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے دکھاتا ہے، اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی ہوشیاری اور عقل مندی پر اعتماد کرنے کے بجائے رب العالمین جل جلالہ کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی آتا ہے، اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس شیطان ضرور آتا ہے، اور جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا، نیکیاں کثیر ہوں گی، تو وہاں شیطان بھی زیادہ زور لگائے گا۔ لہذا ہمارے پیر و مرشد جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کا انبار دیکھتے ہوئے شیطان نے بھی ڈاکے ڈالنے کی بارہا کوشش کی، مگر وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ اور اس حکایت میں شیطان کے اس وار کا بھی تذکرہ ہے جس میں اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو میرے مرشد اس میں بھی سمجھ گئے کہ علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ تو کسی کو اپنی معلومات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہر حال میں ہمارا کارساز اور مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا بھی سبب پیدا فرما دے، مگر حقیقت میں ہمیں وہی شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اپنی ہوشیاری نہیں جتلانی چاہیے، جیسے کہ بعض نادان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے مذہب میں یا اپنے مسلک میں بہت پکے ہیں۔ ایسے لوگ لڑک جاتے ہیں، ایمان برباد ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا۔ ایسے غلط نظریات بعض اوقات دلوں میں جم جاتے ہیں کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ باطل نظریات ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے،
احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے اور کذاب پر اعتماد کیا. اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. یہ انہی لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بہت پکے ہیں اور ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا, کوئی نہیں بہکا سکتا. اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اور اپنا عقیدہ مضبوط ہے. تو یاد رکھیے جو دو بیڑیوں میں سوار ہوتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی بلکہ وہ ڈوب جاتا ہے. لہذا ایک ہی بیڑی میں سوار ہونا چاہیے, ایک ہی دروازہ پکڑنا چاہیے. یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. لہذا دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اسی دروازے سے انشاءاللہ مدینے میں بھی داخلہ ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں پہنچیں گے, اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے. تو مڑ کر وہ لوگ دیکھنے لگے. تو یہ آپ نے امتحاناً فرمایا تھا کہ یہ محبت میں کتنے پکے ہیں. تو جب وہ مڑ کر دیکھنے لگے تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے پتھر اٹھا لیے, کیونکہ آپ پر جذب کا علم تھا. پتھر اٹھا لیے اور پتھر پھینکتے ہیں فرمایا کہ بھاگو, تم لوگ جھوٹے ہو محبت کے دعوے میں. تو مقصد یہ کہ محبت ایک سے کی جاتی ہے, ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہا کرتی. یہ ایک سمجھانے کی مثال ہے. ہمیں ہر ولی سے محبت ہے الحمدللہ, ہر نبی سے محبت ہے, اللہ سے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو ہم جس سے اللہ کے لیے محبت کریں یا ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ اہل حق سے محبت رکھنی ہے اور ایک ہی دروازہ پکڑے رہنا ہے, ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میرے پیرو مرشد, پیروں کے پیر, پیر دستگیر روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, محبوب سبحانی, حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی. چونکہ ایمان و عمل میں بہت بلند درجے پر فائز تھے, ایمان کامل الایمان تھے. لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے چور اور ڈاکو کی نظر بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے. تو یوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیطان کی نظر بھی بہت تھی کہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیا جائے تاکہ ایک خلقت ان کے پیچھے گمراہ ہو جائے, معاذ اللہ. کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پیشوا پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ایک لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنے میں لڑکے کا پاؤں پھسل گیا. تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو. تو وہ دراصل آپ کی نصیحت اور آپ کی عبرت کے لیے اس وقت سلسلہ بنا تھا. اس لڑکے نے آپ کو یہ کہہ کر حیرت میں ڈال دیا کہ حضرت آپ سنبھل کر چلیے, میرے گرنے سے کیا ہوتا ہے, میں گروں گا تو مجھے ہی چوٹ آئے گی, اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان پھسل جائیں گے. تو جو جتنا بڑا پیشوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو سنبھل کر چلنا ہوتا ہے, محتاط رہنا ہوتا ہے کہ اس کی بعض اوقات ایسی بات
جو غلط اگرچہ نہیں ہوتی مگر مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، تو اس سے بھی نقصانات پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، اور اس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو میرے مرشد پاک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نہایت خوفناک صورت والا شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں شیطان ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا. میں نے کہا دفع ہو. اس نے انکار کیا. اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا. اتنے میں سفید گھوڑے پر سوار ایک صاحب آ گئے جن کا منہ بندھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے تلوار دی. یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو تیغا تیرا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ شیطان کیسے کیسے حیلے کرتا ہے. یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ گویا وہ یوں کہہ کر بہکانے آ گیا کہ میں تو بس ہار گیا، آپ نے تو مجھے میرے چیلوں سمیت یعنی میرے شاگردوں سمیت مجھے تھکا کر رکھ دیا. آپ پر میرا کوئی وار نہیں چلتا. اب میں آپ کو نہیں بہکایا کروں گا، بس مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دو. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم ہے وہ تو قرآن دان ہے، انہیں ان کی قرآن و حدیث پر نظر ہے. تو انہوں نے تو قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی تھی. اس نے مہلت لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چل سکے گا. یہ مفہوم آیتوں گا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ. تو غوث پاک کو چونکہ پتا تھا کہ قیامت تک اس کو مہلت ملی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا. یہ بہکانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، پھر بھی یہ ان کو بہکانے سے باز نہیں آیا. اگرچہ ہر بار منہ کی کھانی پڑی اس کو، لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہتا. تو اسی طرح مجھے بھی بہکانے آ گیا ہے. لہذا آپ نے اس وار کو جب ناکام کر دیا اور انکار فرما دیا اس کے داؤ میں آنے سے، تو آپ کے امتحان میں کامیاب ہونے کی صورت میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ زمین میں دھس گیا، مگر اس کو مہلت ملی ہوئی ہے. تو اس نے مرنا تو ہے نہیں اپنے وقت سے پہلے، اس کو بھی موت آنی ہے لیکن ابھی بہت دیر ہے. تو اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر غوث پاک فرماتے مجھ پر حملہ کر دیا. چڑ گیا نا کہ اب آگ سے جلا دوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ غیب سے ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار مدد کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار دے کر ہاتھ میں تلوار دے دی
اور شیطان یہ دیکھ کر فرار ہو گیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، شیطان جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ، بڑا ضدی، نہایتی ہٹ دھرم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کمبخت مایوس ہونے میں مانتا نہیں۔ اگرچہ وہ مایوس ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں مایوس ہوں، ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، مگر عجیب اس کی تک ہے، یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا، یہ بندے کو بہکانے میں باز آتا ہی نہیں۔ کیسا ہی کامل الایمان بندہ ہو، اس کے پاس یہ پہنچتا ہے اور اپنی جھوٹی تبلیغ کرتا ہے۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، اپنی گمراہی کا پیغام اس کو پہنچاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس بات پر غور کریں کہ یہ جھوٹا، سراپا جھوٹا کافر پیغام کفر لے کر، پیغام ضلالت لے کر ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے، فردن فردن محنت کرتا ہے، انفرادی محنت کرتا ہے اور پہنچتا ہے، اور پورا زور لگاتا ہے کسی طرح یہ گمراہ ہو جائے، میرے جیسا ہو جائے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم لوگ کتنے سست ہیں، یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا، پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہم لوگ نیکیاں کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ ہم مطلب سمجھانے سے کتراتے ہیں، یار اس کو کیا سمجھاؤں، یہ تھوڑی مانے گا، اس کا ذہن تو بنا ہوا ہے، تو اس کا دل تو بڑا سخت ہے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ نہیں مانتا، چھوڑو یار اس کو کیا سمجھانا۔ تو ایک ہمارا جذبہ ہے، ایک مردود شیطان کا باطل کا جذبہ ہے، وہ باز نہیں آتا گناہ کروانے پر، اور ہم نیکیاں کروانے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ایک بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے تو کبھی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بات کان پر بار بار دہرائی جائے وہ بالآخر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو اگر سارے اسلامی بھائی، اس وقت مجھے ہزاروں اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے، تو اگر یہ سارے یہ طے کر لیں کہ اگر شیطان اپنی ڈھٹائی سے باز نہیں آتا، کسی کو نہیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار، تو ہم انشاءاللہ اب نیکیوں سے باز نہیں آئیں گے، ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے سے نہیں باز آئیں گے، چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو، کیسا ہی بظاہر برا آدمی ہو، ہم اب اس سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے، ہم اس کے پاس نیکی کی دعوت ضرور پیش کریں گے، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر اس پر کوشش کریں گے۔ جیسے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، یہ اجتماعی کوشش ہے، اور ایک ایک کو سمجھانا یہ انفرادی ہے۔ اب ادھر میں مجھے بہت سارے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی پتہ نہیں کتنی ہوں گی، ہر ایک یہ غور کرے، کسی کو نمازی بنایا؟ آپ سوچئے، جذبات سے فیصلہ نہیں کہ میں نے تو بہت سو نمازی بنایا، نہیں، کسی ایک دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، شروع میں تو چھپ چھپ کر ہی تو تبلیغ ہوئی تھی، اعلان تو نہیں ہوئی تھی، وہ بھی بہت سنبھل کر۔ تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے آئیں، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لے آئے سب سے پہلے، اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر محنت کی، یہاں تک کہ ابو جہل جیسا سخت کافر، اس پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اس کو دعوت دی۔ ایسے کافر، ایسے سخت کافر کو بھی بار بار دعوت دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو، اس پر کوشش کریں، اس کو دعوت دیں. سامنے والا چاہے رائے راست پر آئے یا نہ آئے، ہمیں تو اس کو تلقین کرنے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، اس کو سمجھانے کا ثواب ملنا ہی ہے. اگر ہم کسی کو 100 مرتبہ دعوت دیں گے 100 کا ثواب ملے گا، 1000 بار دعوت دیں گے 1000 بار کا ثواب ملے گا. تو ہم اپنا ثواب کیوں ضائع کریں؟ دیکھیں نا، کسی کے دکان پر کوئی گاہک آتا ہے، ایک گاہک ہے، تو بیپاری اس پر کس طرح محنت کرتا ہے؟ اس کو یعنی کہ ایک کپڑے کا تھان، یعنی ایک رنگ کا مانگتا ہے کپڑا، تو بیپاری جو ہے وہ اتنا چالاک ہوتا ہے، جو چالاک ہوتا ہے اس نے یہ تھان بھی اٹھانا ہے، وہ بھی اٹھانا ہے، یہ بھی تھان، کئی تھان وہ ایک دم کھول کے اس کے پاس ڈھیر کر دیتا ہے. اور یہ ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے میرا خیال میں کہ اب گاہک گھبرا جائے گا کہ یار اس نے اتنے سارے تھان کھول دیے، اور اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نہیں لیتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ اتنی محنت کروائی تم نے، میں نے اتنے سارے تھان کھول دیے. تو وہ مروت میں پتا ہوگا گاہک. اچھا، پھر اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے کو تو 1 میٹر کپڑا چاہیے تھا اور اس نے یار یہ 12 تھان کھول کے ڈھیر کر دیے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر وہ سوچتا ہوگا کہ 1 میٹر بھی لوں گا تو یہ بگڑے گا کہ پہلے سے بتا دیتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مروت میں 4 5 7 میٹر کپڑا خرید لے کے اور کام آتا رہے گا. اسی طرح بیپاری جو ہے اس کی خوشامد کرتا ہے، گاہک کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کو بہت بٹھائے گا، اس کو خوشامد مسکے لگائے گا، چائے بھی بعض اوقات پلا دیتا ہے کہ کسی طرح بھی میرا گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکلے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم لوگ نیکیوں کے لیے اس طرح لوگوں کی چاپلوسی کرتے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے، ان کی خدمت کرتے، ان کو چائے پلاتے، ان کو تحفہ دیتے کہ کسی طرح یہ نمازی بنے. میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ میرے ہزاروں اسلامی بھائی اور ہزاروں اسلامی بہنیں اس وقت یہ غور کر لیں اور اپنے آپ سے جواب لے لیں کہ زندگی میں آپ نے کتنوں کو نمازی بنایا. تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ ایک کو بھی نہیں. اتنے سال کی آپ کی عمر ہو گئی لیکن وہ ایک کو بھی نمازی نہیں بنا سکتے. تو کیا زندگی ہماری، کیا ہم نے دین کے لیے کیا، ہم نے لوگوں کی بھلائی کیا کی؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو کسی کو نمازی بنانے سے بڑھ کر کیا خیر خواہی ہوگی؟ نہیں، ایمانیات کے بعد، اصلاح عقائد کے بعد نماز سب سے پہلا فرض ہے، افضل اعمال ہے. تو ہم نے ایک کو بھی نمازی نہیں بنایا. تو دیکھیے، خالی کہہ دینا کہ نماز پڑھا کرو یہ کافی نہ ہوگا. نمازی بنانا اس کو نہیں کہتے. جیسے بڑے اجتماع میں نماز کی فضیلت بیان کر دی اور پوچھ لیا سب نماز پڑھو گے، تو سب نے کہہ دیا انشاءاللہ. اچھا تو ہے ہی ہے، مگر یہ نمازی بن گئے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور آپ سے کہہ دے کہ ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو، ہم تو بے نمازی ہیں. سب کو بے نمازی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہو. اس طرح شاید وہ الجھ پڑے آپ سے. تو اس کا طریقہ یہ ہو، حکمت ہماری مسرت قلت ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائے تو وہ ہاں بول دے گا انشاءاللہ کہ اب نماز پڑھا کروں گا. مگر اسی پر آپ اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کو بلا کر لے جائیں. چند بار ہو سکے، محلے میں ہے، گھر میں ہے، اس کو بلا کے لے جائیں. فجر کے لیے صدائے مدینہ لگائیں اور اس کو جگائیں اور مسجد میں لائیں. اگر اس کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھائیں. بس اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کہ کسی طرح بھی وہ نمازی بن جائے. جب آپ اس کو نمازی بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے بے حد متاثر ہوگا اور آپ کی ہر دینی بات وہ سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار رہے گا. تو اس طرح نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی لائیں گے
سنتیں مزید اس کو بتائیں گے اور مدنی قافلے میں سفر بھی اس کو کروائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ایمان بھی مزید مضبوط ہوگا اور وہ خود دوسروں کو نمازی بنانے والا، قافلوں میں سفر کروانے والا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ جیسا بھی اجتماع ہو رہے ہیں تو اب ریلے کے ریلے آگے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ منتشر ہو جائیں، کچھ بھی نہ پتا چلے، تو سب کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، نام اور پتہ حاصل کریں اور ان کو نمازی بنائیں، سنتوں کا پابند بنائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنائیں، اجتماع کا پابند بنائیں، اس کو گھر سے بلا کر لے آئیں، اس سے تعلقات صرف دین کے لیے پیدا کر لیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو شیطان کے وار جو ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا، سیدی و سندی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان جو تھا وہ بہت تنگ کرتا تھا اور بہت زیادہ کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ پھسل جائیں تاکہ ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی پھسل جائیں۔ تو میرے مرشد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت اور اہل محبت اور ارباب عقیدت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا تو شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ عز و جل کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتا۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو کھینچ کر تماچا مار دیتا تو وہ فرار ہو جاتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، یا غوث دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا شیطان کتنا تنگ کرتا تھا میرے مرشد غوث پاک۔ تو آج ہمیں اگر تنگ کرے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو تنگ کرتا ہے تو بعض اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو شیطان بہت بہکاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دل نہیں لگتا نمازوں میں۔ تو اس طرح مطلب اسلامی بھائی بعض اوقات نیکیاں چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ نیکیوں میں برابر دل لگاتے رہنا چاہیے۔ تو آپ کو عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور شیطان سے بچنے کے گر سیکھنے اللہ کی مدد سے، تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کا ذہن بنا لیجئے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر غوث پاک کی عظمت دل میں بٹھانی ہے اور بڑھانی ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کیجئے۔ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ آپ کا خوب ذہن فروغ پائے گا اور اولیاء کرام کی محبت سے سینہ مدینہ میں
ہر اسرائیل بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 مہینے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرے، یک مشت 12 مہینے، اور ہر 12 مہینے میں 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے، اور ہر مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے اور اپنی آخرت بہتر بنائیے۔ اپنے یہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، ان میں بھی ضرور شرکت فرمایا کیجئے۔ مدرسۃ المدینہ قائم ہے، وہاں ضرور مدرسوں میں داخلہ لے کر قرآن پاک سیکھ لیجیے، اور جو دن کے مدرسے ہیں ان میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ دلوائیے۔ قرآن پاک سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی غوث اعظم کے صدقے میں اچھا مسلمان بنائے، خوش عقیدہ مسلمان بنائے، خوش عقیدہ رکھے، غوث پاک کی محبت پہ قائم رکھے، اور غوث پاک کی محبت ہی میں ہمیں اس دنیا سے رخصت نصیب ہو۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخا۔ پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں نے وہ دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے، دل جوئی کی نیت۔ بھائیوں دل جوئی کروں گا۔ کبھی بھی خدا مدنی ماخول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ تو آبے نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماں۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول